پاکستان کے غدار اور فری بلوچستان کی آواز اٹھانے والے کچھ لوگ جو کہ پاکستان کی شناخت کو قبول نہیں کرتے، ایڈیالوجی کو قبول نہیں کرتے، وہ باہر جا کے ویزا اسائلم مانگتے ہیں، نہیں ملتا۔ پھر جب پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی طرف آتے ہیں، پاکستان کا گرین پاسپورٹ مل جاتا ہے، کون دے رہا ہے؟ اٹلی میں۔ یہ کیا معاملہ ہے پورا کا پورا؟ ہمارے دوست ہیں شہزاد حسین، انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا، اور یہ وہاں پہ جو مقیم ہے اٹلی میں جو امبیسڈر ہیں پاکستان کے، ان سے ان کے رابطے ہوئے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ایڈن کرنا چاہتے ہیں پوری اسٹوری میں۔ شہزاد، کیا معاملہ ہے یہ، ذرا بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ سلمان صاحب۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل تک جرمنی میں سیاسی پناہ کسی بلوچ علیحدگی پسند کے رہنما یا کارکن کو مل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ البتہ اس وقت یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں انتہا پسند دائیں بازو کی جو جماعت ہے، انہوں نے مہاجرین مخالف بہت سی مہم جرمنی میں چلائے رکھی ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو جرمن کی عدالتیں ہیں جن میں سیاسی پناہ سے متعلق افراد کی کیسز کو سنا جاتا ہے، وہاں پر سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کی جا چکی ہیں، اور بہت سے بلوچ علیحدگی پسند کے کارکنان بھی شامل ہیں جن کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی جا چکی ہیں اور انہیں ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر اس کے علاوہ بھی بہت سے قانون متعارف کروائے گئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کی جا چکی ہے تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس ملک میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ وہ ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے آپ کے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ اور چونکہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ موجود نہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی پاکستانی پاسپورٹ بنوایا اور نہ ہی وہ کبھی وہ پاکستان تسلیم کرتے ہیں۔ نہ ہی وہ پاکستانی پاسپورٹ کو آن کرتے ہیں، نہ ہی وہ اس کے تھرو کبھی ٹریول کیے ہیں، تو یہ کس پاسپورٹ سے جرمنی پہنچے یا اٹلی پہنچے؟ یہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے بائی روڈ جو ہیں یورپ میں پہنچ چکے ہیں، اور بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو ویزا کے طور پر پاکستان سے یا دبئی سے، افغانستان سے جو ہے اڑان بھر کر یورپ میں پہنچے اور یہاں پر اسائلم کی درخواست دائر کی، اور اب چونکہ ان کے اسائلم کی درخواست مسترد کی جا چکی ہیں تو پاسپورٹ بھی ان کے ختم ہو چکے ہیں۔ ان میں چند افراد ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ کے ڈیٹ جو ہے ختم ہو چکی ہے اور انہیں اب اپنے پاسپورٹ کو رینیول کروانا ہے۔ رینیو کروانے کے لیے جرمنی میں خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ سفارت خانہ جو برلین یا فرنکفورٹ میں موجود ہے، وہ باقاعدہ ایک ویریفیکیشن پاکستان میں بھجوائی جاتی ہے ان کی جانب سے، جس کا نام ہے ویریفیکیشن آف نیشنل اسٹیٹس آف اسائلم سیکر فار ایشو آف پاکستانی پاسپورٹ۔ تو پاکستان میں ان کی باقاعدہ طور پر تصدیق کی جاتی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اسلام آباد میں جو فورن آفس ہے ان کی جانب سے، اور باقاعدہ جو آپ کے علاقے میں پولیس کے جو اسٹیشن سے وہاں بھی آپ کے اہل خانہ کو بلایا جاتا ہے، اور باقاعدہ آپ کے گھر پر بھی وہ تشریف لاتے ہیں، اور تمام تر معلومات اکٹھا کرنے کے بعد وہ ایمبیسی کو بھجواتے ہیں کہ ہاں یہ شخص پاکستان میں کسی غیر قانونی سیاسی یا غیر سنجیدگی کسی معاملات میں ملوث نہیں ہے، لہٰذا اسے پاسپورٹ۔ شہزاد، یہ جو اٹلی میں کچھ بلوچ جو ہیں وہ علیحدگی پسند لوگ ہیں، ان کو اٹلی کی جو اٹلی میں مقیم جو پاکستانی امبیسی ہے وہاں سے پاسپورٹ جاری ہوئے ہیں، تو کیا اس میں مطلب آپ بتائیں گے کہ کیا کیسے ہو گیا یہ، اور کس طرح سے کیا یہ مکمل ایک پروسیس سے گزرا جس میں یہ آپ بتا رہے ہیں یہ پوری تحقیق ہوتی ہے؟ تو یہ ان کے حوالے سے بھی تحقیق ہوئی پوری؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ گزشتہ روز رات میری جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا گیا، پاکستان ایمبیسی اٹلی میں جو موجود ہیں ان کے ذمہ داران ہیں، ان میں سے ایک ذمہ دار کی جانب سے مجھے کال موصول ہوئی، اور تقریباً ہم نے 1 گھنٹہ بہت اچھے سے بات کی۔ ان کے جو میرے سوالات تھے میں نے ان سے اپنے سوالات پوچھے، اور انہوں نے بھی کچھ مجھ سے شواہد مانگے، جو میں نے افراد کے نام بھی انہیں بھجوا دیے کہ فلاں فلاں افراد کا پاسپورٹ پاکستانی ایمبیسی اٹلی سے ایشو کیا گیا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے یہاں پر،
اور ہمارے ہر رومز میں کیمرے لگے ہوئے اور باقاعدہ کیمرے کی نگرانی ہم خود کرتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ ویریفیکیشن آف نیشنل اسٹیٹس کے بغیر ہم پاسپورٹ ایشو نہیں کرتے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ پاکستان ایمبیسی اٹلی میں ایک شخص ایسا موجود ہے جو وہاں پر کام سر انجام دے رہا ہے. اس کا رابطہ ایک ایسے شخص کے تھرو ہے جو کہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے کارکنان کی مدد کر رہا ہے پاسپورٹ بنوانے کے حوالے سے. تو انہوں نے یہی مجھ سے شواہد مانگے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں یا کوئی ایسا شخص یا جو سفارت خانے میں جو شخص کام کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. تو لہٰذا سفارت خانے میں جو شخص کام کر رہا ہے جس نے پاسپورٹ ایشو کروائے اس کا نام تو میرے پاس موجود نہیں. البتہ جس کا پاسپورٹ ایشو کیا گیا اس کے پاسپورٹ کے حوالے سے میں نے شواہد بھیجے. اس کا نام میں نے بتایا کہ فلاں شخص کا پاسپورٹ اٹلی ایمبیسی سے جو ہے انہیں فراہم ایشو کیا گیا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو کہ شہزاد، میں سوری یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. یہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ یورپ جا کر اسائلم لیتے ہیں جس وقت نہیں ملتا تو وہ کوئی اور آپشن ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ پاکستانی پاسپورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو انہیں پاسپورٹ کیوں نہیں دیا جانا چاہیے؟ دیکھیں ایک انسان جو خود کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں اور پاکستان کے خلاف باقاعدہ مہم چلا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسے افراد کو پاسپورٹ ایشو نہیں کیا جانا چاہیے. اگرچہ آپ اپنے ملک کو اس یورپ کے اندر پرموٹ کر رہے ہیں، اپنے ملک کی جو مثبت خبریں ہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں، اپنے ملک کا جو ایک کلچر ہے وہ آپ پرموٹ کر رہے ہیں اس ملک میں، تو لہٰذا آپ کو ضرور یہ پورا رائٹس ہے کہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا جائے. جبکہ آپ پاکستانی سفارت خانے کے باہر کھڑے ہو کے اور ملک مخالف نعرے لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان نے ہم پر غیر قانونی طور پر اور اسلحے کے زور پر ہم پر قبضہ کیا. تو آپ پھر کیسے پاکستانی ہونے کا خود کو کیسے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا جائے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے افراد کو پاسپورٹ بالکل بھی ایشو نہ کیے جائے کیونکہ یہ آنے والے وقت کے لیے بہت ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا شہزاد، آپ اتنا عرصہ جرمنی رہے ہیں، آپ نے زیادہ تر وقت تو نہیں خیر اپنا، لیکن ایک اچھا خاصا وقت آپ نے ان بلوچ علیحدگی پسند رہنما اور ان کی جو وہاں پہ بلوچ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد کے ساتھ گزارا ہے. شاید آپ اس کے ممبر نہ بھی تھے، لیکن پھر بھی آپ ایک آبزرور کے طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے ان رہنماؤں کی، ان لوگوں کی جرمنی میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کس طرح سے ان کا ایک امپیکٹ ہے وہاں کے لوگوں میں، اور خاص طور پر وہاں کی پاکستانی کمیونٹی ان کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ یہاں کی پاکستانی کمیونٹی تو انہیں بہت بری نظر سے ہی دیکھتی ہیں کیونکہ یہاں پر آپ یہ جو بلوچ علیحدگی تنظیمیں ہیں یہاں پر باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں اور سر عام ان کو جو ہے پرمیشن بھی دی جاتی ہے کیونکہ ایک جرمنی ایک جمہوری وطن ملک ہے تو یہاں ہر انسان کو یہ آزادی حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر اپنا ریکارڈ کروا سکے اور اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا سکے. تو جب یہ احتجاج جاری ہوتا ہے اور وہاں سے کسی پاکستانی کا اگر گزر ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان سے مقابلہ کرے، ان کے نعرے بازی کا جواب دے اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اور ان کی جانب سے بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کے کارکنان کی جانب سے جو ہے ملک مخالف نعرے لگائے جاتے. ایسی بہت سی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آپ کو دیکھنے میں ملی ہوگی. محب وطن جو ہیں وہ ملک میں تو ہے ہی ہیں، محب وطن جرمنی میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، ہر جگہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے. بالکل اس میں اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ لوگ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں مرضی چلے جائیں، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، پاکستان کا یہ ایک بال بھی بیٹا نہیں کر سکتے. جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنی اور مرضی کوششیں. تمام لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا جو ہے ایک پروپاگنڈا ہے بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کا، جرمنی میں یہ اب جرمن حکومت اور جرمن اداروں کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. وہ اس طرح سے کہ بہت سے علیحدگی پسند تنظیم کے کارکنان ہیں جو کہ خود سے پاکستان
خود سے پاکستان جا چکے ہیں، لیکن چونکہ انہیں علیحدگی پسند تنظیم کے کارکنان کو یہ رپورٹ موصول ہوئی کہ فلاں شخص کو جرمنی سے ملک بدر کیا جا رہا ہے، جرمنی سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہاں کے اداروں کو لکھا کہ فلاں شخص ہمارے تنظیم کا ایک ممبر ہے اور ایک سرگرم سیاسی کارکن ہے، تو لہٰذا جب یہ پاکستان پہنچے گا تو اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جس کے بعد حال ہی میں ہی ایک شخص سامنے آیا جسے ڈپورٹ کیا گیا، ڈپورٹ تو نہیں کیا گیا، انہوں نے خود واپسی جانے کی درخواست دے رکھی تھی اور اسے جرمن اداروں نے صحیح سلامت پاکستان بھجوایا. جس وقت وہ اسے پاکستان بھجوایا گیا تو بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کے کارکنان نے اتھارٹیز کو ٹویٹر پر اور پیغامات کے ذریعے، ای میل کے ذریعے پیغامات دیے کہ فلاں شخص ہمارا ممبر ہے اور آپ اس کو بھجوا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا. جس کے بعد جرمن اتھارٹیز نے ان کو ثبوت کے ساتھ یہ بتایا کہ فلاں شخص جو ہے اپنی مرضی کے تحت پاکستان روانہ ہوا ہے، اسے کوئی ڈپورٹ نہیں کیا گیا. یہ بات ان کارکنان نے اپنے ممبران سے شیئر نہیں کی تھی کہ ہم اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کا پروپیگنڈا یہاں پر بے نقاب ہو گیا. اتھارٹیز کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک پروپیگنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کے نام پر یہاں پر اسائلم اپلائی کی کہ ہم پاکستان کی آزادی چاہتے ہیں، اور بعد میں وہی شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے. تو یہ تو ایک بالکل کوئی بھی عام سکتا ہے کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ میری جان کو میرے ملک میں خطرہ ہے، اور کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک واپسی جانا ہے. چھوٹا سا نوٹ لوں گا آخر میں، اس کے بعد میں آپ سے بھی اجازت مانگوں گا. آپ نے اٹلی کے جو وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی کے میں جو مقیم امبیسڈر ہیں ان سے جو بات کی، انہوں نے اس بارے میں کوئی یقین دہانی کرائی کہ وہ سیریس ہیں اس معاملے میں، اس کی تحقیقات کرانے میں؟ جی بالکل، سلیم جوہر کی جانب سے جو ہے میں نے میرا نمبر مانگا گیا تھا سلیم جوہر صاحب کی جانب سے، اور میں نے نمبر اپنا انہیں بھجوایا. انہوں نے ایمبیسی کے ایک ذمہ دار میرے ذریعے رابطہ کروایا، مجھے ان سے رابطہ کروایا اور یہ پوری یقین دہانی کروائی کہ آپ ان شخص کا نام اور NIC نمبر ہمیں فراہم کیجئے، ہم بالکل تحقیقات کریں گے، اور اگر کوئی بھی پاکستانی ایمبیسی میں کام کرنے کا کوئی بھی شخص اس معاملے میں ملوث ہے تو اس پر بالکل کارروائی کی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جانب سے جو میرے سوال تھے ان کے جوابات مجھے فراہم کیے گئے، اور بہت میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا وقت ان کے ساتھ بات میں رہا، اور انہوں نے تمام تر باتیں مجھے، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ شہزاد، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس حوالے سے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو انٹروین کرنا چاہیے اس معاملے میں، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان سے باہر جو پاکستان کو کا نام بدنام کرنے والے، پاکستان کو پاکستان نہ سمجھنے والے لوگوں کو پاسپورٹ ایشو کیے جا رہے ہیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. بہت شکریہ، اللہ حافظ.